اہم بل جو آیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، ہیبیچول اوفینڈر سوشل اینٹی سوشل ایکٹ 2026، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ نے اکٹھے بٹھا کے نا میرے سارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں باری باری. یہ میں کل کسی ٹی وی پروگرام میں بھی اس کے بارے میں بڑا تفصیل سے بات کر کے آیا ہوں. یہ کیا ہے پنجاب حکومت نے، یہ کوئی پرانا 1900 کا ایک قانون تھا، 1915 یا 20 کا، اور ایک 1959 کا. اس وقت ہیبیچول اوفینڈر ایکٹ تھا، اور 1959 میں تو گنڈا پریونشن اور گنڈا ایکٹ سم تھنگ ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے. وہ زیادہ موجود تھا لیکن اس کا زیادہ استعمال نہیں تھا. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو ماشاءاللہ پنجاب میں ابھی CCD کا ایک ایکشن شروع ہوئے ہیں جس میں عدالتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کے ماورائے عدالت فیصلے سنائے جا رہے ہیں، اسی کا شخصانہ یہ ہے قانون. اس میں انہوں نے 2 کیٹیگریز رکھی. ایک انہوں نے کہا ہے کہ اینٹی سوشل بیہیویئر، یعنی کہ سماج دشمن جرائم یا سماج دشمن سرگرمیاں، اور دوسرا انہوں نے ہیبیچول اوفینڈر یعنی کہ جو عادی مجرم. یہ 2 کیٹیگریز انہوں نے ڈیفائن کی ہیں، اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ رولز بنائے. یہ قانون کوئی کسی پہ جرم ثابت نہیں کرے گا. یہ جو قانون ہے جرم ثابت کرنے کے لیے آپ کے قوانین موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس کے اندر اینٹی سوشل بیہیویئر کی ایک مثال ہے کہ کوئی شخص جوا خانہ چلاتا ہے، کوئی شخص شراب بناتا ہے، کوئی شخص شراب بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اور کعبہ خانے بنائے جاتے ہیں جہاں غلط قسم کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. کوئی شخص پبلک میں جا کے گالی گلوچ کرتا ہے، دنگا فساد کرتا ہے. کوئی شخص آن لائن یا پبلکلی جا کے خواتین اور بچوں کو جا کے تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی جا کے سائبر اسٹاکنگ اس کو کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے جو چیزیں ہیں اس سب پہ ایکشن ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اصل میں پرابلم ہے ہمارا پروسیجرز کا. آپ نے کیا طریقہ کار بنایا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو میں نے جن جرائم کا ذکر کیا ہے نا، آپ نے ایک ڈسٹرکٹ کمیٹی بنا دی، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی. اس کے اندر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں. بیوروکریٹس نے انکوائری کرنی ہے. اگر کسی کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے کہ مثال کے طور پہ شراب خانہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انکوائری بیٹھے گی. وہ انکوائری بیٹھ کے اپنی رپورٹ دے گی، اور اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے جس کے خلاف الزام ہے اس کو سنے نہ سنے اس کی مرضی ہے. وہ اپنا فیصلہ اس حد تک دے گی کہ وقتی طور پہ اس کو کیسے روکنا ہے. اس سے مچلکا لے سکتی ہے کہ بھائی تم 3 مہینے کے لیے مچلکا دے دو، تم غلط کام نہیں کرو گے. سزا اس کی جو قانون ہے اس کے تحت ہی ہوگی. یہ وقتی طور پہ اس کو روکنے کے لیے. اگر لگتا ہے کہ کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کی موویبل پراپرٹی اس کو بھی سیز کر سکتے ہیں، اموویبل پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتے ہیں، شناختی کارڈ سسپینڈ کر سکتے ہیں، پاسپورٹ سسپینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بینک اکاؤنٹ سسپینڈ کیے جا سکتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سسپینڈ کیے جا سکتے ہیں. کس کی انویسٹیگیشن پہ؟ بیوروکریٹ کی انویسٹیگیشن پہ. بیچ میں کہیں جوڈیشری نہیں ہے، کوئی گارنٹی آف رائٹ ٹو ہیئرنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے جدھر ہمارا پرابلم ہے کہ ایک شخص پہ بھی جرم ثابت ہوا ہی نہیں ہے. جرم ثابت ہونا ہے متعلقہ عدالت میں جہاں بھی کیس چل رہا ہوگا. ادھر تو وقتی طور پہ آپ اس کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینٹی سوشل بیہیویئر کو روک رہے ہیں آپ، اور ابھی جرم ثابت ہوا ہی نہیں ہے تو آپ نے جرم نماز سزائیں بھی دے دی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی ڈیسائیڈ کر لے گی کہ فلاں شخص اینٹی سوشل ہے. اینٹی سوشل ہے مطلب جرم تو اس کا ثابت ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جرم نماز سزائیں بھی دے دی ہیں. دیکھیں، میرا شناختی کارڈ اب بند کر دیتے ہیں، میرا پاسپورٹ اب بند کر دیتے ہیں، میرا اسلحے کا لائسنس منسوخ کر دیتے ہیں آپ، میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے لیے ریفر کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد رہ کیا گیا؟ آج کل تو یہی آپ کے لیے سزا ہوگی. آپ نے بہت آسان کر دیا نا. آپ کوئی بھی اپلیکیشن دے، کوئی بھی دے کسی کا بند کر. اور اس کی اپیل اب انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، ہر قانون میں اپیل کا ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی نیچے والے بھی انسان ہے کچھ چیز مس کر دیتے ہیں، فیصلہ ٹھیک نہیں کر سکتے یا انکمپیٹنٹ ہے تو ہائر فورم پہ اپیل کی جاتی ہے. تو جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی اپیل ہے، ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی، اس میں سارے اپیل نہیں بلکہ اس کو ریپرزنٹیشن کہا گیا. اس کی اپیل ہے پروونشل انٹیلیجنس جو کمیٹی ہے وہ بھی سارے بیوروکریٹس. اس کے اوپر ایک ایپلٹ اتھارٹی ہے وہ بھی بیوروکریٹس. اور فائنلی اپیل آئے گی بیفور ٹریبیونل جس کا چیئرمین ہے ایک ریٹائرڈ ایڈیشنل سیشن جج، اور اس کے 2 ممبرز ہیں 19ویں گریڈ کے ریٹائرڈ آفیسر. سو اینڈ تک آپ کے جتنے فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے بیٹھ کے بیوروکریٹس نے کرنے ہیں، اور وداؤٹ گارنٹنگ این اپرچونٹی آف ہیئرنگ. کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے. میرے آرٹیکل 4 آرٹیکل 10(a) کے تحت رائٹ آف ہیئرنگ کی اپرچونٹی، آرٹیکل 14 کے تحت میری ایک ڈگنیٹی ہے. اب اس میں وہ میرا DNA بھی میری مرضی کے بغیر فورس کر کے لے سکتے ہیں،
مجھے میری سرویلنس کر سکتے ہیں, میرا فون سرویلنس کر سکتے ہیں, میرے ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹ سرویلنس کر سکتے ہیں, تو میری جو ڈگنیٹی, میرا جو رائٹ ٹو سیکریسی, سارا کا سارا متاثر ہو رہا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ایک وہ جو پولیس اسٹیٹ تو بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے ہم آلریڈی ہیں, تو یہ تو مزید اس پہ ایک مہر لگائی جا رہی ہے کہ ہم واقعی پولیس. جب بل پہ پاس ہوا ہے تو اس کا پتہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی نہیں تھا. اب یہ اس سے بڑی اور مزے کی بات ہے, خود وکیل ہے اور اچھے وکیل ہیں اور اچھے پارلیمنٹیرین اس کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ ٹی وی پہ بیٹھتے تھے تو بندہ کہتا تھا کہ کوئی اچھی بات کریں گے, اور اچھی بات ہی کرتے تھے. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا سی سی ڈی والا, جو آپ کا اس سے پہلے آنرشپ پراپرٹی ایکٹ تھا, اس میں بھی یہی کیا گیا تھا. آپ کی پراپرٹی کے ٹائٹلز بیٹھ کے ایگزیکٹو کر رہی تھی, تو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے انٹروین کر کے تھوڑا سا اس پہ کچھ سرخی پاؤڈر لگوایا تو کچھ بہتر ہوا ہے. بہرحال مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ یہ جو عدلیہ ہے اس کو irrelevant کر دیا. دس از دا مائنڈ سیٹ. اور یہ جو آپ کی 26ویں 27ویں امینڈمنٹ آئی ہے, اس میں انہوں نے ہیلپ کی ہے کہ اس میں جوڈیشری کو بالکل ہی کہتے ہیں نا لنگڑا لولا کر دیا ہے. تو اب اس کے ثمرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسی کا فائدہ اٹھاتے اب حکومتیں بھی ایک پابندی بنانا شروع ہو گئی ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے بدقسمتی سے, اور مجھے کہنا پڑے گا کہ عدالتیں بھی عوام کو ریلیف نہیں دیں گی. اگر دیں گی بھی تو بالکل ٹیمپرری سا, سپرفیشل سا. ٹھیک ہے, اور یہ میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی بھی عدالت یہ جو ہیبچول افینڈر والا جو اینٹی سوشل بیہیویئرل ایکٹ ہے اس کو قلم قرار دے گی. وہ یہ کہے گی کہ اس میں اپرچونٹی آف ہیئرنگ دے دی جائے, بیچ میں ایک آدھ جج کو ایڈ کر لیا جائے, ایک آدھ عدالت ایڈ کر دی جائے اس کو. ایک چھوٹی سی چیز. دوسری اس کی جو لائن ہے وہ عادی مجرم کی, چھوٹی سی بات کروں گا. دو طرح میں کسی سے آپ سے پوچھوں کہ ہیبچول افینڈر میں عادی مجرم کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے. ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک شخص کا اس کے خلاف کبھی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے, اور دیکھیں ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ملزم ہوتا ہے, مجرم نہیں بنتا اسے, اور جب تک مجرم نہیں بنتا آئی ایم انوسنٹ. ایسا ہی ایف آئی آر ہونے کا مطلب ملزم ہے نا, بالکل ایف آئی آر ہونے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی. صحیح, قانونی طور پہ وہ ایک علیحدہ بات ہے, عملی طور پہ اس بندے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے مجرم بن گیا. ایسا ہی ٹھیک ہے, اور جب تک وہ معاملہ عدالت میں نہیں جائے گا, عدالت شہادتیں نہیں سنے گی, عدالت سزا نہیں دے گی, تب تک وہ مجرم نہیں بنے گا. ہیبچول افینڈر والا جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کسی شخص کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور اس کی پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی, تو لہٰذا وہ ہیبچول افینڈر مجرم بن گیا. وہی کہتے ہیں نا, انہوں نے کہا مجرم نہیں, انہوں نے کہا عادی مجرم ہو گیا. وہ بھی مجرم بھی ثابت نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو عادی مجرم کہہ دیا. ایک دوسرا آپ نے کہا کہ اس کو خلاف کسی 2 کیسز میں ایف آئی آر ہو گئی. بھائی ایف آئی آر تو ملزم ہے, اس کے خلاف آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا لکھا ہوا ہے کہ کریڈیبل انفارمیشن. اب کریڈیبل کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے خلاف کر دوں, آپ میرے خلاف کر دیں, ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے. ان تینوں کے بنیاد پہ بیٹھے بیٹھے ایک درخواست کر کے عادی مجرم بنا دیں گے, اور آپ کو کمیٹیاں ہیں وہ آپ کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے.